اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے مرید کا قصہ۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کو اپنی بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے سے بڑے مراتب حاصل ہوئے۔ خراسان کے نزدیک گاؤں خرقان کی نسبت سے شیخ خرقانی کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک مرید اپنے شیخ کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ بہت دور کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا، احترام سے کنڈی بجائی۔ عورت نے سر باہر نکالا۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عورت ہنسی اور بولی، اپنی داڑھی کو دیکھ، اس کے ہوتے ہوئے ایسی بے وقوفی؟ تجھے اپنے گھر کوئی کام نہیں تھا کہ یہ بے خدا سفر اختیار کیا؟ یا تو آوارہ گرد ہے یا تجھے اپنا وطن کاٹتا ہے۔ اس نے اور بہت نامناسب باتیں کی جن کی وجہ سے اسے بہت غم ہوا۔ بولا، بہرحال مجھے اتنا تو بتا دے کہ شیخ کہاں ہے؟ وہ شیخ کے بارے میں برے القاب سے ذکر کر کے بولی، اگر تو اسے نہ دیکھے تو تیری خیر ہے، اس سے تو گمراہ نہ ہوگا۔ جو شخص بھی اس کا مرید ہے رات کو مردوں کی طرح سویا رہتا ہے اور دن کو بھی اس کے کوئی اشغال نہیں ہے۔ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ علم و کمال کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک باطنی حال ہے۔ ان صوفیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پاک کی سنت کو ہٹا دیا اور نماز روزہ ختم کر دیے، شریعت و تقوی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر جیسے شخص کی ضرورت ہے، ان کو راہ راستے پر ڈالے۔ مرید کا جواب دینا اور اس کو تانا زنی پر جھڑکنا۔ جوان کہنے لگا، بس کر، تو بزرگوں اور صوفیوں کو برا کہہ رہی ہے۔ حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ مشرق و مغرب ان کے نور سے منور ہے۔ ان کی عظمت کے سامنے آسمان کا سر جھکا ہوا ہے۔ جب میرے یہ عقیدے ہیں تو تجھ شیطان کے بہکانے سے میں شیخ کے در کو کب چھوڑ سکتا ہوں؟ سن لے، شیخ میں جو نور ہے نا، وہ نور حق ہے، مگر تم نہیں جانتی۔ اگر وہ نور بچھڑے میں نمودار ہو جائے تو وہ قبلہ بن جائے، اور اگر وہ نور قبلہ سے مفدود ہو جائے تو پھر اس کو سجدہ کرنا کفر اور صنم پرستی بن جائے۔ تو کہتی ہے کہ اس گروہ سے اباحت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ لے اباحت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اباحت تو وہ ہے جس سے اہل کلام اباحت کہتے ہیں، یعنی حرام کو حلال سمجھ لینا۔ یہ خواہشات نفسانی سے پیدا ہوتی ہے اور گمراہی ہے۔ ایک اباحت وہ ہے جو غلبہ حال سے پیدا ہوتی ہے، جیسے سما اور وجد۔ یہ خدا کی جانب سے ہے اور کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔
جس طرف بھی وہ نور حق چمکتا ہے وہ مظہر عشق بن جاتا ہے اور خدا کا محبوب اور فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرانا اسی فضیلت کی وجہ سے تھا۔ تیرے برا کہنے سے شیخ برا نہیں ہو جائے گا، تو ان کی باطنی اوصاف کو نہیں دیکھ سکتی اور ظاہر پر حکم لگاتی ہے، تو بتا ان کے ظاہر سے زیادہ کس کا ظاہر روشن ہے؟ تمام انسانوں کے ظاہری اعمال شیخ کے اعمال کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ روح کے دریا کی موجیں طوفان نوح کی موجوں سے تیز ہوتی ہیں، ان سے ڈرتی رہ۔ حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی کشتی کو چھوڑ کر کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ایک معمولی موج نے اسے غرق کر دیا۔ رات کے مسافر چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر سفر کرتے رہتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے نہیں رکتے۔ ایک عارف باللہ شریعت اور تقوی کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو معرفت خدا بندی حاصل ہوتی ہے جو کہ تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ زہد و تقوی کھیتی کرنے کی کوشش کی طرح ہے اور معرفت خدا بندی اس کھیتی کا اگنا ہے۔ مجاہدہ یعنی عمل صالح اور عقیدہ جسم کی طرح ہوئے، اور عقیدہ اور عمل کی جان کھیتی کا اگنا اور کھلنا ہے۔ تو کہتی ہے حضرت عمر کہاں ہیں جو بلائی کا حکم دیں، یعنی شیخ میں بلائی نہیں ہے؟ تو سمجھ لے وہ تو خود بلے ہیں، ان کا باطن کشف اسرار ہے، وہ ظاہراً اور باطناً مکمل ہیں۔ ہم لوگ پوست ہیں اور وہ مغز ہیں، اس لیے ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر وہ انا الحق کہیں اور ظاہر بینوں کے نزدیک حد سے تجاوز کر جائیں اور اس کی وجہ سے ظاہر بین غصہ میں مبتلا ہوں تو وہ بھی خلاف شرع نہیں ہے۔ جب بندے کی اپنی ہستی اس کے ذہن سے فراموش ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود نہیں رہا اور تب سوائے خدا کے کچھ نہیں رہا۔ اگر تیرے پاس حقیقت میں آنکھ ہے تو غور کر لے، اگر اب بھی کوئی انا الحق پر اعتراض کرے تو آسمان کی طرف تھوکنا ہے، جس کی برائی خود اسی پر آئے گی۔ بزرگوں کی تکفیر کرنے والے پر خدا کی تف قیامت رہے گی، جس طرح ابو لہب کے بارے میں سورہ تب میں بد دعا مسلسل برس رہی ہے۔ جب شیخ شاہ ہیں اور شاہ جنڈے و نکارے کا مالک ہوتا ہے تو ان کو پیٹو وہی کہے گا جو خود کتا ہوگا۔ شیخ تو نور حق ہیں اور بقائے کائنات اسی کے طفیل سے ہے، اس لیے تو چونکہ وہ نور ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اگر شیخ کو وہی نور حاصل ہوا ہے تو پھر اب تمام عالم اس کی طفیل ہیں، چونکہ اس میں وہی نور ہے کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے۔ لہذا آسمانوں کی گردش، سمندروں اور زمین کی یہ رونقیں سب اسی کے طفیل ہیں۔ رزق خوروں کا رزق اور پھلوں کی بارش ان کے طفیل ہے۔ فقراء کو جو صدقہ وغیرہ دینے کا حکم ہے تو یہ عجیب لطیفہ ہے۔
کہ فقراء اور مشائخ ہی کے طفیل ہمیں یہ دولت ملتی ہے، تو گویا انہوں نے ہی عطا کی۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں صدقہ دیا ہے تم ان کو دو، یعنی ہم فقیروں سے کہا جا رہا ہے کہ تو غنی فقیر کو صدقہ دے۔ عجیب معاملہ ہے۔ مرید بولا، ایسے شیخ کے گھر میں تجھ جیسی عورت ہے؟ مجھے شیخ سے نسبت ہے، ورنہ میں تیرے ٹکڑے کر ڈالتا۔ تجھے بھی شیخ سے ایک نسبت ہے، اس لیے تو میرے ہاتھ سے بچ گئی۔ بیوی کو ملامتیں کرنے کے بعد مرید شیخ کی جستجو میں لگ گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ شیخ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے شیخ کی بیوی کے سلسلے میں مرید کے دل میں وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیے کہ ایسی بد زبان عورت کو شیخ نے اپنی بیوی کے طور پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ مرید کے دل میں وسوسے آ گئے، شاید شہوت سے مغلوب ہے۔ یاد رکھو، اس قسم کی بد عورت کا شیخ کی بیوی ہونا بھی خدائی تصرف ہے۔ وہ خود مصلحت جانتا ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ لاحول پڑھتا، لیکن نفس پھر اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا۔ مرید اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ شیخ کو ایک شیر پر سوار آتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر غرا رہا ہے اور اس کی کمر پر لکڑیاں لدی ہیں، اور شیخ ان لکڑیوں پر بیٹھے چلے آ رہے ہیں، اور ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس سے کوڑے کا کام لے رہے ہیں۔ شیخ ابو الحسن رحمت اللہ ہی نہیں بلکہ ہر شیخ مست شیر پر سوار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیخ ابو الحسن کا شیر نظر آ رہا ہے، دوسرے شیوخ کے شیر عوام کو نظر نہیں آتے، صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کو چشم بصیرت حاصل ہے۔ بزرگوں کی سواری میں لاکھوں شیر ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ شیر ان کے نفس امارہ ہیں جو ان کے غلام بن گئے ہیں۔ شیخ نے مریض کو دیکھا تو ہنس پڑے، ان کو اس کے دل کے وسوسے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے تمام وسوسے اس پر ظاہر کر دیے اور اس کا جواب دیا کہ اس کو میں نے نفسانی خواہش کے لیے بیوی نہیں بنا رکھا، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح اور صبر کی طاقت بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری مثال وقتی اونٹوں کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بوجھ مستی اور بے خودی سے برداشت کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کے احکام کے بارے میں کچا نہیں کہ کسی معاملے میں عام بدنامی اور خاص بدنامی سے ڈروں۔ ہمارا واسطہ فرمان خدا بندی سے ہے، عوام یا خواہ سے نہیں۔ مجھے لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہے نہ ذلت کی۔ کسی سے علیحدگی یا کسی کے ساتھ رہنا اپنی خواہش سے نہیں ہے، بلکہ منشاء خدا بندی کے مطابق ہے۔ اس بے وقوف بیوی ہی کا کیا ہے، اس جیسے سینکڑوں کا بوجھ محض رضائے خدا بندی کے لیے برداشت کرتا ہوں۔ جس قدر تعلق ما اللہ اور اس کے احکام کی اتباع کا ذکر ہے، یہ تو ہمارے شاگردوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارا مرتبہ تو ان سے بہت بلند ہے۔ ہم ذاتی لامکانی کے مشاہدے میں رہتے ہیں جہاں نور ہی نور ہے، اور تصور اور خیال سے بالا تر ہے، بلکہ بہت بلند ہے۔ یہ ساری گفتگو اپنے مقام سے بہت نیچے آ کر کی ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور صبر کی عادت ڈال لو۔ جب تو کمینوں کی کمینگی کو برداشت کرے گا تو رسولوں کی سنت کا حامل بن جائے گا۔ رسولوں اور نبیوں نے کمینوں کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں،
اور صبر کیا ہے۔ ابرار و اشرار کی یہ آمیزش آج کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر چیز کی ضد پیدا کی گئی ہے تاکہ ہر چیز کا پورا علمی ظہور ہو سکے۔ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی اللہ پاک ہمت عطا کرے، آمین۔